دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہیں کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آخر یہ ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ تو دوستوں، آخر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ آپس کی اس ناراضگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو چلیے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے، سینکڑوں اور ہزاروں کے تعداد میں اونٹ ہوتے تھے اور چلتے چلتے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ کو حوض میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے تب تک میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا حوض میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے حوض کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں کم تھیں اور ان کا وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں، لہٰذا قافلے کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ وہاں سے جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب ہو گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ جب قریب آئے تو فوراً انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھیں کھل گئی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانک لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ پھر ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ غلط کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔
لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت مستح رضی اللہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے میں چلتے چلتے ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سب سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائیں تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے، آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں اور پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میرے زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ بھی آج جدا ہے، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور گھر کی ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر لے کہ خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے سہارا، اے کمزوروں کی سننے والا آقا، تیرے مقبول بندے پر جب کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کی گندی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام
موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر بھی اداسی تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی تھی، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے جب آپ نے ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کے طرف سے تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے کہ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، جیسے دل سے گویا کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو آپ کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔
بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے یہ الفاظ کہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری براءت نازل کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میری امی کہتی ہیں کہ اے عائشہ، اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کے طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ نے بچایا ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پورے 18 آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ! یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔
تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو پتہ چلی کہ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا غصہ ہو گئیں کہ ساری زندگی پھر کبھی بھی ان سے بات نہیں کی۔ دوستوں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عائشہ کی اس ناراضگی کی وجہ سے ان کے اور حضرت علی کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اور پھر پوری رات وہ جنگ چلتی رہی اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔